یا علی مدد. اٹھی اللہ نے گرے بندو تو ستے سجیرات نکا جوری جیو جیوانا نکا سمر ساتھ بڑے نہ جاگیا تے رونا اندیوں تھا. مولانا ناظر امام پر صلوات پڑھ دیتا ہے. اے مومنو، دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں ان تمام مذہبوں کے اندر ظاہری عبادت ہی ظاہری عبادت ہے، لیکن ہمارا یہ جو اسماعیلی ست پنتھ ہے اس میں ظاہری عبادت بھی ہے، باطنی عبادت بھی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسماعیلی مذہب میں، اسماعیلی طریقہ کے اندر مین چیز آئٹم جو ہے وہ ہماری باطنی عبادت ہے، مگر ظاہری عبادت اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہیں، ان لوگوں کو ظاہری عبادت باطنی عبادت کے لیے تیار کرتی ہے. جماعت خانے آنا، دعا پڑھنا، تسبیحاں نکالنا اور ہمارے مذہب کی جو سیریمنیز ہیں ان کے اندر ایک قسم کی ٹریننگ ہے. جیسا کہ کل رات کو میں نے نیاز آب صفا کے لیے جو باتیں کی، نیاز پینے سے دل صاف ہوتا ہے، وچار صاف ہوتے ہیں، عمل اعمال ٹھیک بنتے ہیں، دعا پڑھنے سے آدمی ریگولر بنتا ہے، پنکچوئل بنتا ہے، جماعت خانے آنے سے اس کو عادت پڑتی ہے مذہب میں عمل کرنے کے لیے. جرا کھاتے ہیں، یہ بخشش ہے مولا کی. سکھریت کھاتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ کھیر کھان گرت امرت بھوجن، یعنی کہ دودھ کی طرح پاک بنو، کھنڈ جیسے میٹھے بنو. گھی جو ہے وہ ضدی نہیں، تھوڑی سی گرمی میں گھی پگھل جاتا ہے، تو ضدی نہ بنو، پولائٹ بنو. اور جو بھوجن ہے یعنی آٹا، وہ خود جل کے ہمارا پیٹ پالتا ہے. دکھ اٹھا کے بھی دوسروں کا بھلا کرو. اور جو نیاز ہم سکریت میں ڈالتے ہیں وہ ہمارے لیے خدا کا نور ہے. اس طرح ہمارے مذہب کی جتنی سیریمنیز ہیں وہ ہماری زندگی کو صاف کرتی ہیں، ہماری زندگی کو روحانیت کے لیے تیار کرتی ہیں. اس کا کارن یہ ہے کہ جو آدمی بیت الخیال امام کے حضور میں جا کے قبول کرتا ہے، اس کی جو ظاہری زندگی ہے وہ صاف ہے، پاک ہے، بدیاں برائیاں نہیں. اور مذہب کے اوپر یہ سیریمنیز کرنے سے جو مستقیم ہوتا ہے، یعنی ڈٹرمائنڈ ہوتا ہے، اس کے اندر کنوکشن پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر ارادے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، ڈٹرمینیشن ہوتا ہے. اب وہ تیار ہو گیا تو امام کے پاس جا کے پھر بول لے کے اپنی روحانی زندگی کو خدا تعالیٰ کے نور کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے. بیت الخیال پرانے زمانے کے اندر جب آدمی 70-75 برس کا ہو جاتا تھا تب وہ بیت الخیال میں آتا تھا.
مجھے یاد ہے امام سلطان محمد شاہ عطار فرمایا کرتے تھے کہ جو وزیر اسماعیل تھے ان کو علی شاہ ماں باپ نے بیت الخیال کا کام دینا چاہا، یعنی وزیر اسماعیل بیت الخیال میں نہیں تھے، گنانی تھے، واز کرتے تھے، راجہ جو نواب تھا اس کے منسٹر تھے، اور آغا حسن علی شاہ ماں باپ نے بھی اس کو وزیر کا درجہ دیا تھا۔ ایک دن علی شاہ ماں باپ کے بہت نزدیک تھا، ملنے گیا تو علی شاہ ماں باپ کہتے اسماعیل میرا ارادہ ہے کہ میں تمہیں بیت الخیال کا بول دوں۔ اس وقت ان کی 70 برس کی عمر ہو چکی تھی۔ کہتا ہے مولا مجھے نہیں چاہیے۔ مولا چپ ہو گئے، پیر ماں باپ چپ ہو گئے۔ 2-4 مہینے نکل گئے تو پھر پیر ماں باپ نے کہا اسماعیل ابھی تم تیار ہو؟ کہتا ہے نہیں سرکار میں تیار نہیں۔ بات کیا تھی؟ اس کے خیال میں یہ جو بیت الخیال کا بول ہے، یہ بیت الخیال کی بندگی ہے، وہ سادھو پنا ہے۔ دنیا چھوڑ کے جس طرح پرانے زمانے کے اندر لوگ ہمالیہ میں یا کسی اور جگہ چلے جاتے تھے، گھر بار چھوڑ دیتے تھے، اس کے خیال میں یہ تھا کہ انسان دنیا سے ہٹ جاتا ہے، اور سچ بات یہی ہے۔ اگر ہماری ہسٹری پڑھی جائے تو مومنوں ہمیں اس میں سے بہت سی چیزیں ملتی ہیں۔ ہمارے امام مولانا وفی احمد علیہ السلام کا زمانہ تھا، اس وقت دنیا کے اندر اسماعیلی طریقے کے اوپر، اسماعیلی قوم کے اوپر سختیاں ہوتی تھیں۔ عباسی خلافت کا زمانہ تھا، اور موسٹلی ہمارے جو اسماعیلی تھے وہ انڈر گراؤنڈ تھے، یعنی اپنے کو ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ہم اسماعیلی ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب اسماعیلی عالم جو تھے، اسماعیلی جو اسکالرز تھے، انہوں نے بڑی بڑی علم کی کتابیں لکھی تھیں۔ مولانا امام وفی احمد السلام کی دورونی کے گائیڈنس کے نیچے اسماعیلیوں عالموں کا، دائیوں کا ایک گروپ تھا۔ انہوں نے دنیا کے اندر سب سے پہلے انسائکلوپیڈیا بنایا، اس کا نام تھا اخوان الصفا۔ اخوان الصفا حقیقت میں ایک ٹولی تھی، ایک گروپ تھا کہ جو عبادت کیا کرتے تھے۔ 51 والیومز لکھی انہیں۔ اخوان الصفا دنیا کا سب سے پہلا انسائکلوپیڈیا تھا کہ جس کے اندر سرشٹی کس طرح بنی، سب سے پہلے خدا نے کیا بنایا، جب کریشن کی تو کیا ہوا اور اس کو کتنا وقت لگا، یہ ان والیومز کے اندر انہوں نے لکھا ہے۔ اور پھر یہ 51 والیومز بڑی بڑی مسجدوں کے اندر رکھ دیا گیا، اور جب سنی عالموں نے اس کو دیکھا آنکھیں کھلی رہ گئیں، حیران ہو گئے کہ یہ علم آیا کہاں سے۔ یہ چیز اس وقت تک گپت رہی کہ کس نے یہ لکھا ہے۔ اس زمانے کے اندر جب اسماعیلی لوگوں کے اندر روحانیت جاگ رہی تھی، روحانیت تو تھی لیکن ایکسپوز ہو رہی تھی، 6 ینگسٹرز تھے، انہوں نے یہ کتابیں پڑھنے کے بعد ہر روز ایک جگہ ملتے، مذہبی باتیں کرتے، روحانی باتیں کرتے، امام کے نور کی شناخت کی باتیں کرتے۔ اس ست سنگ کے اندر آہستہ 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 یہ لوگ اتنے اس میں غرق ہو گئے، سارا دن نکل جاتا تھا،
اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ بھائی ہم لوگ ادھر یہ باتیں کرتے ہیں، دنیا داری بھی ہے، ایسا کرو چلو کسی جنگل میں یا گفا میں جا کے وہاں آرام سے باتیں کرے کہ کوئی لوگ ملنے نہ آوے، کوئی پوچھے نہیں، سگا کٹمبی دخل نہ دے۔ ہاں ہاں کرتے انہوں نے ایک دن طے کیا، تھوڑا سا کھانا پینا لے کے یہ لوگ چلے گئے۔ شہر کے باہر ایک پہاڑ کے اندر ایک کیو تھی، اس گفا میں جا کے یہ لوگ بیٹھے اور ادھر مذہب کی باتیں کریں اور عبادت کریں۔ دل کے اندر خیالات بدلتے رہے، پاکیزگی، پیورٹی آتی گئی۔ انہوں نے طے کیا کہ اپنے بدن کو تھوڑی سختی دینی چاہیے۔ ہمارے گیدانوں میں، بہت سے گیدانوں میں ہے، کسنی ونا تمہیں کیم پار اترسو، کسنی ونا کوئی نہ سیدھا تمہیں کیم اترسو پار۔ کسنی کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں پینانس، اپنے شریر کو تھوڑا دکھ دینا۔ یہ لوگ بھوکے رہتے تھے، ایسا بھوکا نہیں رہتے تھے کہ ایک دن بھوکا رہا، نہیں، 2 4 دن تک بھوکے رہتے تھے۔ جب یہ گرمی کا موسم آوے تو وولن کپڑے پہنتے تھے، پسینے سے ریب جیب ہو جاتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب گرمی لگتی تو آدمی گھبرا جاتا ہے، یہ گھبراہٹ کو وہ پی جاتے تھے۔ اور جب ٹھنڈی کا موسم آوے تو پتلے کپڑے پہنتے تھے، ہلتے رہتے تھے۔ ٹھنڈی، گرمی، بھوک، پیاس، ان تمام چیزوں کے اوپر انہوں نے آہستہ آہستہ کنٹرول کیا۔ ہمیشہ سفید کپڑے پہنے اور وہی کپڑے کو دھو کے پہن لے، دوسرا کپڑا نہیں تھا۔ یہ فقیری لی تھی انہوں نے، یہ سادھو پنا لیا تھا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ اس حالت میں ایسے مست ہو گئے، دنیا چھوڑ دی۔ لیکن ہمارے امام نے، مولانا امام وفی احمد علیہ السلام نے ان کو حکم نہیں کیا تھا، ان کا طریقہ الگ ہو گیا ہمارے مذہب سے۔ اخوان الصفا اسماعیلی تھے، لیکن اس سادھو پنے میں پڑھ کے یہ اپنے مذہب سے جدا پڑ گئے۔ نیک تھے، اچھے تھے، عابد تھے، لیکن ہمارے حضرت امام نے بھی اس چیز کو کہا ہے کہ اخوان الصفا جو تھے وہ طریقہ ہم نے اختیار نہیں کیا، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو امام ہے وہ ہمارا مالک ہے، اور امام کا حکم یہ ہے کہ دنیا بھی رکھو، دین بھی رکھو۔ ہماری یہ جو عبادت ہے صبح کی، یہ کوئی نئی چیز نہیں، ہزاروں سال سے ہمارے اس طریقے کے اندر وہ لوگ کے جو بڑے ہو جاتے ہیں، بال بچے بڑے ہو گئے، اپنے اپنے رستے پہ شادیاں کر کے چلے گئے، ماں باپ بالکل ابھی بوڑھے ہو گئے ہیں، اب انہیں کمانے کی کوئی ضرورت نہیں، بچے بڑے ہیں۔ ایسی حالت میں پھر ہمارے مذہب کا طریقہ یہ ہے کہ پیر ماں باپ کے پاس جا کے عرض کرتے ہیں تو پیر ماں باپ اس کو ایک بول دیتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، ہمارے اماموں نے مہربانیاں کر کے عمر گھٹا دی۔ اس زمانے کے اندر عبادت رات کو 12 بجے سے صبح 5-6 بجے تک ہوتی تھی۔ حسن علی شاہ ماں باپ کے زمانے میں 5 گھنٹے کی بندگی تھی، مولانا علی شاہ نے اس کو 4 گھنٹے کر دیا۔ امام سلطان محمد شاہ جب تخت نشین ہوئے 1885 میں، تو دینداروں اس وقت 3 گھنٹے کی عبادت تھی۔ مولا نے آہستہ آہستہ 2 گھنٹے کر دیے اور 1916-17 کے اندر 1 گھنٹہ بنا دیا، کیونکہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا
لوگ اسپرچولی روحانی حساب سے کمزور ہوتے گئے، دنیا داری کے زیادہ نزدیک چلے گئے، ہمت ٹوٹ گئی، ڈٹرمینیشن ٹوٹ گیا، ول پاور ٹوٹ گئی، اور دنیا کی نیند اور موج مزے اور کھانے پینے کے اندر انسان تلین ہو گیا۔ مجھے یاد ہے چھوٹی عمر میں، اس زمانے میں مولانا سلطان محمد شاہ دادتار کی بات کرتا ہوں، 18 سال کی عمر نقی کی گئی، لیکن بعد میں امام نے 16 سال بنا دیے۔ امام سلطان محمد شاہ دادتار فرمایا کرتے تھے کہ 16 برس کے ہو جاؤ تو عبادت کرو، 70-80 برس کی عمر کے بعد عبادت شروع کرنا وہ زمانہ چلا گیا تھا، شیطان کا زور بڑھتا گیا، بدیاں برائیاں بڑھتی گئی۔ امام 16 برس کی عمر میں بول دینے کے لیے فرمان کیا کرتے تھے۔ میں نے خود نے 14 برس کی عمر میں بول لیا، یعنی میں نے لیا نہیں، مجھے دیا گیا۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ مولانا حضرت امام ڈسکریج کرتے ہیں۔ سلطان محمد شاہ بولا کے کہتے تھے فرمان کر کے کہ صبح عبادت کرو، لیکن اس جمعے کے اندر مولا جب بیت الخیال کا بول دینے کے لیے آتے ہیں تو فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں تم کو کسی نے، ماں نے، باپ نے، بھائی بہن نے، ایک دوست نے کہا کہ تم جا کے عبادت لو؟ جماعت کہتی ہے نہیں صاحب، ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں اٹس اے ہارڈ ڈسپلن، صبح کی عبادت جو ہے بہت سخت ڈسپلن ہے۔ ماں باپ پھر کہتا ہے کبھی کہ میرا فرمان سننے کے بعد تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں عبادت نہیں کر سکوں گا تو ابھی بھی تم اٹھ کے چلے جاؤ، مجھے برا نہیں لگے گا۔ حضرت امام ڈسکریج کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے دیندارو کہ آج ہم سیریس نہیں ہیں۔ افریقہ کے ایک شہر میں حضرت امام گئے، 1963 کی بات ہے، یہ فرینچ ٹیریٹری تھی۔ 64 بھائی بہن یعنی جوان لڑکے لڑکیاں بیٹھے تھے۔ ماں باپ نے فرینچ میں کچھ فرمان کیا اور پھر پوچھا کہ تم پہلی دفعہ آئے ہو؟ کہ نہیں صاحب، ہم کو چٹھی بدلانی ہے۔ چٹھی بدلانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بول ہم نے لے لیا ہے اور کچھ برسوں کے بعد پھر ہم نوا بول لینے جاتے ہیں پروگریس کے لیے۔ امام سلطان محمد شاہ کے زمانے کے اندر ایسا تھا کہ جب پہلا بول دیتے تھے پھر 3 برس کے بعد اس آدمی نے جس نے عبادت کی ہے اور اس کو لگتا ہے کچھ کہ میں نے پروگریس کی ہے، دل کہتا ہے میں نے پروگریس کی ہے اور دل یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ ہمارے اندر جو کانشنس ہے وہ ہمارے لیے گائیڈنس دیتی ہے۔ تو حضرت امام نے جب یہ چٹھی بدلانے کی بات آئی تو سب پوچھتے ہیں کہ تمہارے میں سے پرانا بول جو ہم نے دیا تھا وہ جو آدمی کو بھول گیا ہے تو وہ ہاتھ اونچا کرو۔ کسی نے ہاتھ اونچا نہیں کیا۔ ماں باپ دوبارہ کہتے ہیں کہ تمہارے میں سے وہ بول جو پرانا تھا وہ بول بھول گئے، وہ ہاتھ اونچا کرو۔ 2-4 آدمیوں نے ہاتھ اونچا کیا۔ حضرت امام تھوڑے مسکرائے، اسمائل کر کے مولا کہتے ہیں میں غصہ نہیں کروں گا، لیکن جو بول بھول گئے ہیں ہاتھ اونچا کرو۔ ایک آدمی کے سوا سب نے ہاتھ اونچے کیے۔ حضرت امام کا منہ سیریس ہو گیا۔ مولا چپ رہے کچھ 1 منٹ تک، لیکن وہ 1 منٹ 1 صدی جتنا لمبا لگتا تھا۔ پھر ماں باپ کہتے ہیں
تمہیں اپنے دنیا کے باپ کا نام یاد ہے؟ تو لوگوں نے کہا تو تمہیں دنیا کا باپ کا نام یاد رہا اور روحانی باپ کا نام بھول گئے. کچھ رونے لگے، کچھ نیچے دیکھنے لگے. سب نے کہا مولا معاف کر، رحم و کرم کا بادشاہ ہے، معاف کیا. لیکن دنیا بھر نے مولا کو بہت دکھ لگا. بول لے کے آتے ہیں پھر ہم بھول جاتے ہیں. اس لیے بھول جاتے ہیں کہ ہم بول پہ عمل نہیں کرتے، سو جاتے ہیں. ایک بڑا سخت فرمان کیا ہے امام سلطان محمد شاہ نے. آپ کو کوئی نہیں سنائے گا لیکن ابو علی سناتا ہے. امام سلطان محمد شاہ فرماتے تھے کہ جو بول لے کے بھول جاتا ہے، عبادت نہیں کرتا، وہ میری جیب کو کاٹتا ہے، میری زبان کو کاٹتا ہے. بہت ناراض ہوتے تھے. حضرت امام بھی غصہ تو کرتے ہیں لیکن ظاہر کمتی کرتا ہے. لیکن یہ اس جوما کے اندر دیا بھاونا بہت ہے، رحیم ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا لیکن میں یاد کراتا ہوں. اس جومے کے اندر بہت دعائیں ملتی ہیں، بہت دعائیں ملتی ہیں. امام ریپیٹ کر کر کے دعائیں دیتا ہے، نیچے اتر جاتا ہے. میں نے امام کو دیکھا ہے کہ سارا یہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو پار کر کے دروازے پہ جا کے پھر واپس آ کے دعائیں دی گئیں. گاڑی میں بیٹھ کے مکھی کو کہتا ہے میری دعا دو. اس جومے میں دعائیں بہت ملی اور ان دعاؤں کی وجہ سے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں. لیکن حضرت امام جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بول بھول گئے، اس کو بہت دکھ لگتا ہے. زمانہ خراب ہے. میں بھی آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر عبادت نہیں کر سکتے تو بول مت لو، کیونکہ بول ہے وہ عربک زبان ہے. حضرت امام نے 1974 میں کیگالی کے اندر ایک فرمان کیا کہ آج سے میں نقش بند کرتا ہوں. بول ملتا ہے. 3 برس کے بعد مولا کے حضور میں جا کے ہم اپنی عرض کرتے ہیں. مشنری جو ادھر ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں وہ ایک ایک آدمی سے بول پوچھتے ہیں اور پھر اس کی کیٹیگری کے حساب سے ان کے گروپس بناتے ہیں. اور امام ان پہ رحم کرے، دیا کرے، خوشی ہو جائے تو نقش دے، سلیٹ لے کے اس پہ امام اپنے ہاتھ سے اس کا نقشہ بنائے. یعنی اگر نام ہے اللہ تو مولا عربی کے اندر اللہ لکھے. اس اللہ کو یاد کرنا کہ کس طرح سے مولا نے لکھا ہے، اچھی طرح سے یاد کر کے صبح کی عبادت کے اندر ہم اس اللہ کے نقش کو یاد کرتے ہیں. آنکھیں بند ہونی چاہیے. اور اس کا نام ہے اللہ، اور وہ اللہ کا مطلب ہے کریٹر، ہر شے کا مالک، جو عبادت کے لائق ہے. یہ 3 چیزیں ہیں، نقش، اس کا نام اور اس کے میننگ. یہ 3 چیزیں صبح عبادت میں ایک ساتھ ایٹ اے ٹائم کنٹینیو ہونی چاہیے. اس کو کہتے ہیں نقش. مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اور پرٹیکولر خواجہ قوم کے اندر کہ جو عربک، فارسی، اردو نہیں جانتے، ان کے لیے تو اور بھی مشکل ہے. مولا نے دیکھا کہ ان کو مشکل پڑتی ہے، اس چیز کو بند کر دیا، سٹاپ کر دیا. 74 کے بعد مولا نے نقش نہیں دیا. پرائیویٹلی کسی کو دیا ہوئے بخشش دیا تو اس کی مرضی ہے. یہ ہمارے بیت الخیال کی میں نے آپ کے سامنے ایک نقشہ کھینچ دیا کہ کیا ہے ہمارے مذہب کا یہ بیت الخیال. بیت الخیال کی عبادت، اور خاص طور پہ جس کے پاس بول ہے اور وہ روز اٹھتا ہے، دینداروں روز اٹھنا چاہیے.
حضرت امام کے فرمان کے حساب سے ہمیں دنیا کے حالات کی کچھ تنگی ہو جاوے، دکھ تکلیف آوے، بیماری وغیرہ ہوئے تو یہ رحم والا بڑا رحم والا ہے۔ صاحب کہتے ہیں اگر تم بیمار ہو، تمہیں اچھی طرح نیند نہیں آتی تو اس دن بندگی نہ کرنا۔ مولا کہتے ہیں کہ میری روحانی بچیاں کے جو پریگننٹ ہیں ان کو بھی بندگی میں تکلیف ہوتی تو نہ کرو۔ امام سلطان محمد شاہ کہتے تھے 4 آدمی تمہیں پلنگ پہ اٹھا کے لے کے آوے تب بھی جماعت خانے آؤ اور عبادت کرو۔ امام سلطان محمد شاہ فرماتے تھے کہ اگر تم بیمار ہو گئے تو بھی اٹھو اور عبادت کرو۔ وہ زمانہ اور اب زمانہ 100 برس میں بہت بڑا ڈفرنس ہو گیا۔ حاضر امام آسانی بناتا ہے، ایزی کرتا ہے۔ اگر ہم حضرت امام کے فرمان پہ عمل کریں تو ہمیں اس کی طرف سے بہت روحانی بخششیں ملیں۔ ان بخششوں کے اندر پرٹیکولرلی جو صبح کی عبادت کرتے ہیں، جماعت خانہ دور ہے، عمر بڑی ہو گئی، ڈرائیونگ نہیں کر سکتے، نہیں پہنچ سکتے، گھر پہ اٹھو، 4 بجے اٹھو، 3:45 بجے اٹھو، ہاتھ منہ دھو کے باتھ روم میں سے ہو کے آدھا پونا گلاس تھوڑا وارم واٹر پیو۔ ہماری عادت ہو چکی ہے، ہم لوگ صبح دنیا بھر کے جماعت خانوں کے اندر 4 بجے سے پہلے چائے پیتے ہیں۔ امام نے منع کیا ہے چائے پینے کے لیے، پھر بھی ہم پیتے ہیں۔ مولانا سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ صبح عبادت سے پہلے چائے مت پیو۔ بھگت اسماعیل بیٹھا تھا، کہتے خداوند نیند کو ٹالنے کے لیے ہم چائے پیتے ہیں۔ مولا فرمایا کاوے جی ننڈی پیالی، نیاز کی پیالی کی سائز اتنی بلیک کافی پی لو اگر نیند کی بات ہوتی ہے، لیکن جو نیند کی بات نہ ہوئے تو دیندارو وہ بھی نہیں پینا چاہیے۔ تھوڑا سا پانی ضرور پیو، کیونکہ انسان نیند میں ہوتا ہے تو اس کے بدن میں سے سانس کی معرفت پانی گھٹ جاتا ہے، ڈی ہائیڈریٹ ہوتا ہے۔ پلنگ پہ کرسی پہ نہیں، زمین پہ بیٹھ کے، میں گھر کی بات کرتا ہوں، جو جماعت خانے نہیں پہنچ سکے تو گھر پہ کارپیٹ کے اوپر بیٹھ کے آسن باندھو، دیوار کا بھی سہارا نہیں لینا چاہیے، سیدھے بیٹھو، سیدھے بالکل سٹریٹ، اونچی کر کے اپنے آپ کو، پیٹھ کی ہڈی ہے وہ سیدھی ہو جائے۔ گود میں اس طرح 2 ہاتھ رکھو، اپنے مولا کو یاد کرو، تھوڑی سی دعا مانگو کہ یا مولا عبادت میں بیٹھا ہوں، تیرے پاؤں میں بیٹھا ہوں، میرے گناہ بخش دے، میری ویکنس دور کر دے، مجھ پہ رحم کر، مجھے بخشش دے، مجھے رستہ بتا۔ ایسی تھوڑی سی دعا مانگ کے آپ اپنے بیت الخیال کے بول کے اوپر عمل کرو۔ ابھی ہم سب آرام سے بیٹھے ہیں، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہو، تو ہماری سانس تو چل رہی ہے نا آٹومیٹیکلی، نیچرل حالت میں۔ بیت الخیال کی عبادت میں ایسا ہی حال ہے، ہمارا خیال ہمارے سانس کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم کو ساس و ساس کی بندگی امام سلطان محمد شاہ کے زمانے میں ملتی تھی، ساس و ساس کی بندگی تھی۔ وہ بھی ایک مشکل طریقہ تھا کہ انسان جب اس سانس کے اوپر خیال کرے، سانس ڈیپ ہوتا جاوے، ڈیپ ہوتا جاوے، پھر سانس ارریگولر ہو جاوے، تکلیفیں ہوتی تھیں۔ یہ وہ رستے تھے کہ جو بڑے مہا یودھے طاقتور روحانی حالت میں تھے نا، ان لوگوں کے رستے تھے۔ آج آپ آرام سے بیٹھو، آپ کا خیال صرف بول میں ہونا چاہیے، اور اس بول کو اس طرح سے یاد کرو کہ دنیا کا کوئی خیال آپ کے دل میں نہیں آنا چاہیے۔
عبادت میں بیٹھ کے حضرت امام کے بھی بہت سے فرمان ہیں کہ کنسنٹریٹ کرو، اپنی کنسنٹریشن کو اچھی طرح سے ٹرین کرو۔ دنیا کے وچار اگر آ گئے تو عبادت نہیں ہوتی ہے۔ ہم کو پیر صدر دین ماں باپ نے ایک طریقہ بتایا ہے، ٹیکنیک بولتے ہیں انگلش میں۔ پیر ماں باپ کہتے ہیں کہ عبادت کرو تو ہماری جو ناک میں جو رائٹ سائڈ چلتی ہے اس کو کہتے ہیں انگلا۔ 1 گھنٹہ 29 منٹ 1 hour 29 minutes میں یہ سائڈ آہستہ آہستہ بدل کے لیفٹ سائڈ میں آتی ہے، اس کو کہتے ہیں پنگلا۔ اور یہ پھر یہ دونوں ناک کے دونوں نقصورے 2 منٹ تک ساتھ چلتے ہیں، انگلا بھی چلتا ہے پنگلا بھی چلتا ہے۔ ابھی جب انگلا بھی چلے پنگلا بھی چلے تو اس کو کہتے ہیں سکشمنا۔ انگلا پنگلا سکشمنا 2 منٹ، ہر 1.5 گھنٹے کے اندر سکشمنا صرف 2 منٹ چلتی ہے، اور سکشمنا کا جو 2 منٹ ہے اس منٹ کے اندر بخششیں ملتی ہیں۔ تو جو انگلا ہے یہ پوزیٹو سائڈ ہے، اور جو پنگلا ہے لیفٹ سائڈ وہ نیگیٹو سائڈ ہے۔ اس کو ہمارے گنانوں میں بہت جگہ سورج کہا گیا، سورج ونشی، اور یہ چندر ونشی۔ پھر شمس کہتے ہیں چندہ سورج دوئے روکی راکھو، ابدو چندہ سورج دوئے روکی راکھو، یعنی لیفٹ سائڈ چاند رائٹ سائڈ سورج، اس کو روک لو، سانس روک لو۔ انے من چت دھرو اس ڈنڈی، اپنے خیال کو اس ڈنڈی کے اوپر یعنی بیت الخیال کے بول کے اوپر لگاؤ۔ جیسے ہی آپ سانس روکو گے دنیا کے سب خیالات سٹاپ ہو جائیں گے امیڈیٹلی۔ پھر کہتے ہیں کہ چاند سورج یعنی دونوں سانس کے رستے روک لو، اس وقت خیال لگاؤ تو بہت ایزیلی خیال لگ جائے گا۔ اگر یہ پریکٹس ہر روز کی جائے تو 6-12 مہینے کے اندر 1 منٹ یا 2 منٹ کی کنسنٹریشن ملے گی۔ 6-12 مہینے لگیں گے۔ اے مومنو، اگر یہ اتنا بھی کرو تو عبادت کے بعد ایسی خوشی ملے گی، ایسی خوشی ملے گی کہ منہ میں سے زبان یہ بتا نہیں سکتی۔ اس عبادت کی خوشی میں انسان دن بدن روحانی حالت میں اٹھتا رہتا ہے۔ اگر یہ سلسلہ قائم رہا تو ایک ایسا دن آئے گا، شاید 10-12 برس بھی نکل جائے، کہ آپ کو فرشتے نظر آئیں گے، روحانیاں نظر آئیں گی، روحانی بخششیں ملیں گی، دنیا سے دل ہٹتا جائے گا۔ شمس ماں باپ کہتے ہیں آوے تو روزی نہیں تو روزہ، کوئی چیز ملی تو شکر الحمدللہ، نہیں ملی تو دلگیر نہیں ہوگا۔ ہم لوگوں کو کوئی نیت ہوتی ہے اور جب ہماری نیت پوری نہیں ہوتی تو دل دکھتا ہے، ہم نراش ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، اور نراشا مذہب میں منع ہے۔ نراشا ہونا، ڈسپونڈنسی از اے سن
निराशा करना गुनाह है। लेकिन जो आदमी आबिद होता है उसका दिल बड़ा होता है, उसको दुनिया का दुख टच नहीं करता। मौला के एक फरमान में है कि अगर तुम बराबर अपने मजहब पे अमल करो, इबादत करो, मौला कहते हैं दुख आएंगे लेकिन तुम दुखी नहीं होगे। ये वो दर्जा है। दुख तो दुनिया की जिंदगी के एक पार्ट है, दुख तो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। हज़रत इमाम कहते हैं दुख आएंगे मगर तुम दुखी नहीं बनोगे, क्योंकि तुम्हारे रूहानी शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, इतने मजबूत हैं कि तुम्हें दुख का धक्का नहीं लगेगा। और वो आदमी हमेशा खुशी में रहता है। इंग्लिश में एक वर्ड है एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब है जैसे कोई आदमी ने नशा किया होवे ना, जागता है लेकिन नशे की हालत में है, रूहानी सुख की हालत में है, रूहानी मस्ती की हालत में है। शराब पी के जिस तरह आदमी की अकल गुम हो जाती है और वो एक आधी नींद जैसी गनूदगी में रहता है, इबादत की मस्ती ऐसी, लेकिन वो शराब की बदमस्ती जैसी नहीं। इस सुख का कोई अंदाजा नहीं, पार नहीं। हमारा मजहब का जो मेन हिस्सा वो ये है। इस्माइली मजहब को बातुनीन कहा गया इसीलिए, और हमारी दुआओं में भी ज़हर बातुन की बात होती है। कोई दुनिया का मजहब ये चीज नहीं सिखाता जो हम सिखाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं इंडिया के अंदर, दूसरी जगह पे क्रिश्चियनों में है, ज्यू लोगों के अंदर भी कबाला है, मगर वो रात की बंदगी की बात नहीं करते हैं, वो हमारी तरह की बंदगी की बात नहीं जानते हैं। साधु संत है कि जो आराम से बैठ के जप तप करते रहते हैं, जबान से बोलते जाते हैं और जप करते हैं 1,00,000 दफा, मिसाल के तौर पे ओम हिंदुओं के अंदर, तो वो ओम ओम बोलते रहते हैं, राम राम बोलते रहते हैं। ऐसे हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग हैं, लेकिन ये इबादत का जो सिलसिला हमारे पास है वो कहीं नहीं। इस हालत में रह के हमको दुनिया में भी रहना है, दीन में भी रहना है। हज़रत इमाम फरमाया कि दीन और दुनिया की लाइफ के अंदर बैलेंस पैदा करो। मगर ये जो फरमान है ये कॉमन हमारी सारी जमात के लिए है कि जिसमें यंगस्टर्स हैं। मगर मैं जो बातें आपको सुना रहा हूं कि अगर आप अपनी जवान उम्र के अंदर इबादत में पड़ गए तो आपकी सारी जिंदगी इस सुख से निकलेगी, ऐसा सुख से निकलेगी कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सके। और खास तौर पे जब बच्चे बड़े हो गए, अपनी शादियां करके अपने रोजगार पे अपने पांव पे खड़े हो गए, अब हमारे को इस उम्र में 60 या इसके ऊपर की उम्र के अंदर एक किस्म का साधुपना बना देना चाहिए। ये मेरा मतलब नहीं है कि गांव छोड़ के घर छोड़ के चले जाओ, मगर ये मतलब है कि फिर दुनियादारी में से, दुनिया की लज्जत में से, दुनिया की मोह ममता में से उसका दिल हट जाना चाहिए। मैंने एक बिगड़ के गुस्सा करके मैंने एक वॉइस की हुई है वैंकूवर के अंदर कि कुछ सीनियर्स ऐसे हैं, सीनियर उसको कहते हैं कि जिसकी 65 ईयर से उम्र बड़ी हो जाए। वो लोग चंद आदमी यानी 14-15 आदमी का ग्रुप है, शुक्रवार की रात को न्याज पी के किसी एक आदमी के घर में जाते हैं। वहां वो पत्ते खेलते हैं, थोड़ी सी जुगाड़ का पॉइंट्स भी लगाते हैं, भुने हुए चिकन खाते हैं, गाना गाते हैं। सारी रात ऐसा होती है, नींद आती तो सो जाते हैं। दूसरे दिन यही सिलसिला, शुक्रवार की रात, शनिचरवार का दिन, शनिचरवार की रात, ऐतवार का दिन, ऐतवार की रात,
सोमवार को घर आते हैं। लानत है ऐसे जीवन पे। एक पांव कब्र में है, एक पांव जमीन पे है, और हम इबादत बंदी की ठीक एक तरफ, लेकिन इस गुनाह की लाइफ एवरी वीक 2-3 दिन इन गुनाहों के अंदर पत्ते खेलना, सेके हुए कुकड़े खाना, गप्पे मारना, निंदा करना, दूसरे की बदगोई करना। अब क्या बात है इसमें? जवानी में उन्होंने इबादत नहीं की, जवानी में मजहब की तरफ नजर नहीं की, आज बुढ़ापे के अंदर भी उसको इबादत नहीं सूझती, न खुदा याद आता है, न मौत याद आती है। मरना तो है दीनदारों, कोई चीज रुकने वाला नहीं। लेकिन जो हमारा अगर इस्माइली मजहब पालना है तो इमाम के फरमान पे जो अमल किया जाए कि छोटी उम्र से हम अपने बच्चे को छोटी उम्र से बातूनी जिंदगी के लिए तैयार करें। बाढ़पणानी छोटी उम्र की जो मोहब्बत होती है वो बहुत गहरी होती है, वो सारी जिंदगी चलती है। इसमें माँ बाप का हाथ बहुत होना चाहिए कि छोटी उम्र से बच्चे को मजहब के अंदर लगाए और जवानी के अंदर मजहब के ऊपर अमल करे, जवानी के अंदर इल्म सीखे। मिडिल एज जो 40-50 बरस की है, उस एज के अंदर बच्चे उसके बड़े हो रहे हैं, उनकी देख रेख और उनकी ईमान की सलामती और ईमान की ट्रेनिंग और टीचिंग के अंदर निकले कि उसके बच्चे काबिल बने, ईमानी बने। और फिर बड़े हो गए, बच्चे अपने अपने धंधे पे लग गए, अब फुर्सत हो गई। इस फुर्सत को यूज किया जाना चाहिए इबादत के लिए। और इस इबादत के अंदर कि जो बड़े लोग बुजुर्ग माँ बाप घर में इबादत करने वाले हैं, उनकी औलाद के ऊपर इसकी बरकत उतरती है। माँ बाप की इबादत औलाद को काम आती है, सिर्फ बेटे नहीं लेकिन पोते पोतियों को भी काम आते हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, तुम जो नेकी करोगे तो मैं तुम्हारी फैमिली को उसमें हिस्सा दूंगा, लेकिन जो बदी करोगे, गुनाह करोगे, उसमें तुम्हारा कोई हिस्सेदार नहीं। बदी का बदला खुद को ही उठाना पड़ेगा। तो जब इस्माइली मजहब दुनिया में खुदा ताला ने भेजा, पैगंबरों की मारिफत भेजा, लाखों पैगंबरों के 1,24,000 पैगंबर हैं, इनके जो मुरीद होते थे उनके इर्द गिर्द में हजारों की तादाद में होते थे, लेकिन थोड़े लोग होते थे कि जो पैगंबर के नजदीक आके प्राइवेटली उसके पास से बातों की इबादत सीखते थे। हर जमात के अंदर शुक्र मौला का, हर जमात के अंदर 2-4 ऐसे औरतों में, मर्दों में, हमारी जमातों के अंदर कुछ लोग हैं जो इबादत करते हैं। जब वो जमात खाने आते हैं तो उनके साथ दुआ पढ़ने से सबको फायदा पहुंचता है। ये आबिद लोग जिधर भी जाते हैं, फरिश्ते उनके पीछे साथ होते हैं। वो जहां पांव रखते हैं वहां बरकतें मिलती हैं। वो जहां जाते हैं बरकतें और खुशियां लेके जाते हैं। इमाम उनके नजदीक होता है, पल पल उस मौला को याद करते हैं। सांसों सांस से इम आराधिए काने सूरत न जाए, इस तरह अपनी सांस के ऊपर मौला को याद करते रहते हैं कि उनके खुद के कान भी सुन नहीं सकते। इबादत में ये बहुत जरूरी है कि हमारी जबान बंद रहे, जीभ अपने मुंह के अंदर भी बंदगी करते वक्त हिलनी नहीं चाहिए। एक मुर्दे की तरह आदमी हो जाना चाहिए, कोई उसके अंदर मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, कंसंट्रेशन होनी चाहिए, और उस ध्यान के अंदर ये एक समाधि जैसी हालत पैदा हो जानी चाहिए। अगर ये हम रास्ता लेवें तो 10 मिनट भी अगर बंदगी हो सके 4 और 5 के अंदर, तो मौलाना सुल्तान मोहम्मद शहद अत्तार फरमाया
ایک دھیان کی 10 منٹ کی بندگی فرشتوں کی 40 برس کی بندگی کے برابر ہے. 10 منٹ کی بندگی مولا سلطان شاہ فرمایا کہ فرشتوں کی 40 برس کی بندگی کے برابر ہے. اے مومنو، میں نے آج آپ کو اپنے مذہب کی جو سٹل چیز ہے، چھپی ہوئی باتیں ہیں، باطنی چیزیں ہیں، یہ سنا کے آپ کو جگاتا ہوں. اٹھو، جاگو، اپنے دل کو جگاؤ، اپنی کانشنس کو جگاؤ، سارا دن اس کو یاد کرتے رہو، اپنے دل کے اندر عشق پیدا کرو مولا کا. حضرت امام نے بہت سے فرمانوں میں فرمایا کہ سارا دن تم کسی نہ کسی نام سے یاد کرتے رہو. مولا کہتے ہیں اللہ اللہ کرو، یا علی علی کرو، یا محمد یا محمد یا محمد کرو. مولا کہتے ہیں عورتیں اپنی بیگ میں، مرد اپنے کھیسے میں تسبیح رکھو. جہاں بھی ذرا تم کو کوئی ٹائم ملے تسبیح نکالو، مولا کو یاد کرو. بہت سے لوگوں کے اندر آپ بیٹھے کسی کا انتظار کرتے ہیں، ظاہر میں تسبیح نہ بھی نکالو، کھیسے میں ہاتھ ڈال کے تسبیح پھراتے رہو، مولا کو یاد کرتے رہو. اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو یاد کرتا ہوں. فاذکرونی اذکرکم، جب تم میرا ذکر کرتے ہو میں تمہارا ذکر فرشتوں میں بیٹھے ہوئے کرتا ہوں. کہ نیچے عبادت کے اندر اتنا سکھ ہے، اتنے مزے ہیں، لیکن ہم کو ابھی تک اس کا نہیں پتا، اس لیے کہ ہم نے چکھا نہیں ہے، سواد نہیں لیا. اسماعیلی مذہب روحانی مذہب ہے، فرشتوں کا دین ہے، نبیوں کا دین ہے. آج آپ خوشی سے آئے ہو، میں بہت خوش ہوا اور آپ کے لیے بہت سی دعائیں کرتا ہوں. لیکن دینداروں، روز آؤ، روز اٹھو، اپنی زندگی کو سدھارو، چینج کرو. دنیا کی موہ ممتا مایا جو ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے. مولا جب چاہتا ہے تو ایک رانک کو، فقیر کو، بھکاری کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو بادشاہ کو وہ بھکاری بنا دیتا ہے. وہ بڑا مالک ہے. دنیا کی موہ ممتا کرنے، ڈالر کے پیچھے بھاگنے سے ڈالر ہاتھ نہیں آتا، لیکن مولا چاہے تو آتا ہے. اپنا دھندا بھی کرو تو ایمانداری سے کرو، آنیسٹی سے کرو. بیت الخیال کی بندگی والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایماندار ہونا چاہیے. نان اسماعیلی سیٹ ہے کہ کافر سیٹ ہے، اس کی کوئی پرواہ مت کرو. اس کی نوکری کرتے ہو تو آنیسٹی سے کرو، کسی حساب سے اس میں فرق نہیں آنا چاہیے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے تمہاری روزی اس کے تھرو سے بھیجی ہے. اس لیے اپنی روزی کی قدر کر کے اپنے سیٹ کے ساتھ بھی، اپنے امپلائر کے ساتھ بھی آنیسٹ رہنا چاہیے. ہماری ہیبٹس کلین ہونی چاہیے. ذرا سا بھی برا خیال ہمارے خیال میں نہیں آنا چاہیے، نہیں تو رات کو بیت الخیال کی بندگی کے اندر تکلیف ہوتی ہے. میں اپنی بازوں میں کہا کرتا ہوں کہ مومنوں، رات کی 1 گھنٹے کی بندگی ہوتی ہے، لیکن اس بندگی کو 23 گھنٹے 23 آورز اس بندگی کی حفاظت کرو، اس کو سنبھالو کہ دن میں کوئی ایسا کام نہ ہوئے کہ رات کی بندگی برباد ہو جائے. مولانا امام سلطان محمد شاہ اتار فرمایا کہ جو آدمی پروڑیے بندگی کرتا ہے اور دن کے وقت بد کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو وہ خدا کی عبادت نہیں کرتا، وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے. بیت الخیال کا راستہ روحانی ہے، لیکن ہماری باطنی زندگی ہمارے ظاہر کی زندگی کے اوپر اثر کرتی ہے. میں پھر بار بار ریپیٹ کر کے کہتا ہوں کہ بیت الخیال کی بندگی سے ہماری فیملی لائف، ہماری بزنس لائف، ہماری امپلائمنٹ کی لائف، آن دی ہول ہماری زندگی کے جتنے بھی سائڈز ہیں وہ تمام اسپیکٹس میں سکھ، شانتی اور آنند ہوتا ہے، پیس ہوتی ہے. صبح کی بندگی مولا علی کے کلام میں ہے کہ رات کی بندگی سو دن کو دیسے کہ کرن ہارے کے منہ اوپر ہوئے روشنائی.
इस बंदगी में हिस्सा लो। अपनी जिंदगी को, अपनी दुनिया को सुख रूप बनाने के लिए सुबह की इबादत बहुत जरूरी है। उठो। फिर कहते हैं उठी अल्लाह ने गुरे बंदा, सिंधी भाषा है। उठ के खुदा को याद करो। तू सजी सार रात सोया है, तेरे को अपने जीव की फिक्र नहीं। उठ। मंजीणो कहते हैं खुशी। शाजो मंजीणो तेरी के जे के सुख उड़े जाग। खुदा की खुशी और खुदा की बरकतें उनको मिलती हैं जो सुबह जागते हैं और उसकी इबादत करते हैं। मौला आपको हमेशा अपनी पनाह में रखे, आप पर राजी होवे, इबादत का शौक देवे, गुनाहों से बचावे, बदकाम से बचावे, हर जगह मदद करे, दीन और दुनिया में आबाद करे, बातूनी बख्शिशें देवे, नूर की बख्शिशें देवे, ज़ाहिर बातिन दीदार नसीब करे, नेक उम्मीदें पूरी करे, सुखी और आबाद रहो।